ضمیر مر چکا ہونا، یا اگر ضمیر، اور میرا یہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، قرآن کہتے ہیں نا سورہ حشر میں، اس قرآن کو اگر خدا فرماتا ہے میں جبل پہ نازل کرتا، تھوڑی بولنے کی کوشش کریں، میری کوئی تقریر یاد نہیں کی ہوئی ہے، جبل 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 عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، خدا فرماتا ہے اگر میں اس کو جبل پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، جبل پہاڑ پہ نازل کرتا۔ اور ایک یہ جو بچوں والی مائیں ہیں ان کے لیے، جن کے بچے سکول پڑھتے ہیں ان کے لیے، جن کی بچیاں کالجز جاتی ہیں ان کے لیے، آپ جو جوان جو بچے ہیں جو علی اکبر مولا کے غلام ہیں، جو امام زمانہ مولا کی فوج کے سپاہی ہیں، ان کے لیے ایک وہ عمل بتاؤں کہ جو آیت اللہ تقی بہجت نے فرمایا تھا۔ توجہ فرمانا، آیت اللہ تقی بہجت نے فرمایا، کیا بہترین عمل فرمایا، اگر غیبت امام زمانہ میں کوئی ماں کوئی باپ پریشان ہو جائے کہ میرے بچے کے نصیب اچھے نہیں ہیں، تھوڑی بولنے کی کوشش کریں، اگر کوئی ماں پریشان ہو میری بیٹی کے نصیب اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں میرے بیٹے کے نصیب اچھے نہیں ہیں، پہلے تو قرآن یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دوسری بات، کیا بہترین آیت اللہ نے عمل بتایا، یہ جو آیت اللہ تقی بہجت ہے نا، جن کو رہبر معظم بھی اپنا استاد کہے اسے آیت اللہ تقی بہجت کہا جاتا ہے، حیدری۔ اور آیت اللہ تقی بہجت کے بارے میں میری ماں بہنوں آپ بھی متوجہ ہو، آیت اللہ تقی بہجت کے بارے میں تھا 100% تھا کہ آیت اللہ تقی بہجت کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی تھی۔ توجہ، آج میں بچوں کو درس دے رہا تھا، آپ سے التماس ہے اپنے بچوں کو بھیجا کریں، 5-6 دن باقی ہیں، 10 سے لے کر 11 بجے تک ایک بچوں کی یہاں پہ کلاس ہوتی ہے، اس میں ہم نے اس کا موضوع ٹاپک یہ رکھا ہے قرآن فہمی کورس۔ کیا نام رکھے جی؟ قرآن۔ آپ مجلس میں آتے ہیں نا تو جو بچے ہیں آپ سارے اپنے بچوں کو 10 بجے بھیجا کریں، کیونکہ آپ یقین جانیں اگر میں پوچھوں نا، ہم نے تو یہی سنا امام زمانہ کے بارے میں، آج تک ہمیں یہی سنایا امام آئیں گے جی، امام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، توجہ نہیں فرما رہے آپ، امام آئیں گے تلوار ہوگی جی، امام جی عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے، یہی سنا ہے۔ میں نے بچوں سے سوال کیا، شاید بچے میرے موجود ہوں گے، کہتے امام آئیں گے جو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ بھئی امام تلوار اٹھائیں گے، لیکن قسم بخدا امام اس پہ کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو، علی ولی اللہ پڑھتا ہو۔ یہ کیسا عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ امام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ امام آپ کا ہادی ہے، ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والا۔ امام آپ کا مہدی ہے، مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ امام آ کر آپ پہ تلواریں نہیں چلائیں گے میرے بزرگوں بھائیوں، امام تو آپ کا اتنا لجپال امام ہے، اتنا لجپال امام ہے، آپ کے امام آ کے 1000 دروازے والی مسجد تعمیر کریں گے، جس مسجد میں بیٹھ کے امام لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ کیا بھلایا عقیدہ؟ اگر یہ اللہم صلوات اللہم صلی علی محمد، اگر تھوڑی بیدار ہو جائے، میری طرف توجہ خدا رہا، جتنی دیر ہے میری طرف رکھنی ہے۔ اگر کوئی امام کے نام سے ڈرے نا کہ کیا ہو جائے گا، جیسے لوگ اللہ کے بعد اللہ سے ڈرو، کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کہتا ہے کیوں ڈرتا ہے تو مجھ سے ڈر رہا ہے؟ میں ودود ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں۔ مولوی کہتا اللہ سے ڈر، ہاں اس کام سے ضرور ڈر جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس کو حرام کہا گیا ہے، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو واجب کہا گیا ہے۔ جو واجب بجا لائے، حرام ترک کرے، پھر اللہ سے کیوں ڈرے؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سورہ واقعہ میں خود فرماتا ہے
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا خدا فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ خدا فرماتا ہے جب تم مر جاتے ہو نا، مرنے والا مر جاتا ہے، اس کی فکر تم سے زیادہ میں خدا کو ہوتی ہے، اس کو ہوتی ہے۔ اور امام سے بھی ایسے کہا جاتا ہے، امام سے جی امام آئیں گے تو بس تلوار ہوگی۔ کیا ہو گیا میرے بزرگوں بھائیوں؟ غیبت امام زمانہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت کا، شیعہ کا نہیں کہا تھا، میری امت کا بہترین عمل یہ ہے وہ حجت خدا کا انتظار کریں۔ لوگوں نے کہا مولا ہم افضل ہیں یا آپ کی وہ امت افضل ہے جو آپ کی امت ہوگی، جو رسول کے محفل میں بیٹھے تھے، وہ افضل ہیں جو امام کے دور میں ہوں گے، امام زمانہ کی زیارت بھی نہیں کر سکیں گے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، وہ افضل ہیں جو امام زمانہ کی غیبت کے لوگ ہوں گے۔ نہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ اور کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو وہ ہیں، ہماری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہم نے تو بنفس نفیس آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم وہ ہو کہ جو قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر بھی شک کرتے ہو، وہ ہوں گے جو آیت کو سن کے بھی شقیر کریں گے۔ یہ ویسے سورہ بقرہ پڑھو نا، موسیٰ نبی نے نہیں کہا تھا، موسیٰ نبی نے ویسے نہیں کہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے ویسے نہیں کہا تھا، پروردگارہ مجھے موسیٰ کلیم اللہ ہونے پہ فخر نہیں ہے، کاش کہ میں محمد کی امت میں سے ہوتا، یہ کہا گیا۔ اچھا تو مطلب یہ کہ امام کے ہمیں امام کے قریب کرنا چاہیے۔ اور پھر میں ایک جملہ ضرور کہوں، اس قوم کو امام سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ امام آئیں گے تو تلوار میری گردن پہ چلائیں گے۔ جو قوم اس دور میں بھی جن کو ڈھنگ کا مولانا تبلیغ اور تجویز کے لیے نہیں ملتا، وہ قوم پھر بھی اپنے امام کی سلامتی کی دعا مانگتی ہے۔ ایسے نا ہمارے ہاں تو کیا کچھ کہا جاتا ہے، کوئی ڈھنگ کا مولانا آیا تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں آتا، کوئی اپنی آپ کے بدلے دال روٹی خراب ہو جائے گی، جو آتے ہیں ہماری رٹی رٹائی گفتگو ہوتی ہے۔ خدا را میں ملت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے قرآن کی بڑی عام سورہ ہے۔ آج 3 باتیں بڑی عام ہیں، ان پہ اگر توجہ کریں گے، ان 3 باتوں پہ توجہ کریں اور ان 3 باتوں پہ اپنا جو مولا امیر کا فرمان ہے نا، من عرف نفس فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچان دیا۔ قرآن کی ایک بڑی عام سورہ، جس سورہ کا نام ہے سورہ مبارکہ قیامہ۔ کون سی سورہ جی؟ سورہ قیامہ۔ اور یہ جو ہم بات کریں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے اللہ سب سے بڑی نعمت کا سوال کرے گا۔ یہ ہم نے پڑھا، بڑی نعمت کیا ہے یہ آپ نے سنا۔ ایک قرآن کی سورہ ہے جس سورہ کا نام ہے سورہ قیامہ، جس میں خدا کیا فرماتا ہے ذرا سننا۔ خدا کیا فرما رہا ہے سورہ قیامہ میں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی بیت محمد، اللہم۔ خدا فرماتا اللہ اقسم بیوم القیامہ، داد دو یا نہ دو، توجہ سے باتیں سننا۔ یہ جو آپ کو آگے جھوٹی تسلیاں دی جاتے، کوئی قیامت نہیں جی، یا آؤ گی تو کوئی مسئلہ نہیں جی، کوئی سوال جواب نہیں، ذرا سننا سورہ قیامہ پڑھنا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی۔ میں قسم کس کی کھاتا ہوں جی؟ روز قیامت کی۔ جو پیچھے افراد میرے سامنے ہیں کیونکہ ان کو نیند آ رہی ہے، صلوات بھیجے محمد علیہ بیت محمد، بیٹے ذرا آگے آ جائیں، کیونکہ مجلس میں ویسے ہمیں کہا کرتے تھے، ہماری کلاس ہوتی تھی جس بندے کو جمائی جس کو کہتے ہیں نا سرائکی میں کہتے ہیں باسی، باسی کہتے ہیں نا جی، باسی تے نندر دی ماسی۔ توجہ فرمائیں، بندہ جب یہاں پہ ہاتھ رکھتا ہے نا علامہ اقبال بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال آپ نے نہیں بننا، تھوڑی توجہ فرمانی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، خدا فرماتا ہے مجھے روز جزا کی قسم،
مجھے یوم الدین کی قسم، مجھے معاد کی قسم، مجھے قیامت کی قسم، مجھے اس مقام کی قسم جس کے مقام پر ماں بھی کہے گی نفسی، باپ بھی کہے گا نفسی، بھائی بھی کہے گا نفسی، سب کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ ہوگا نفسی نفسی نفسی۔ اور اگر اسی سورہ قیامہ کو نا سورہ معارج کے ساتھ ملاؤ، سورہ معارج کی ہمیں پہلی آیت سنائی جاتی ہے کیونکہ اس پہ آپ لوگ داد بڑی دیتے ہو، سأل سائل بعذاب واقعی ادھر اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ قیامت کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے سورہ معارج اگر پڑھیں اللہ فرماتا ہے وہ جو دن ہوگا نا نفسی نفسی نفسی، ماں کی زبان پہ نفسی، باپ کی زبان پہ نفسی، بہن کی زبان پہ نفسی، وہ دن کا وقت کتنا ہوگا؟ 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک دن کتنے کا ہوگا جی؟ 50,000، 50 50 کو کہتے ہیں، الف کہتے ہیں، 1000 کو خاموش نہیں ہونا، سنہ سال کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ یہ مرد کہے گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جو ہم کہتے ہیں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، مرد کہے گا جو دنیا میں بڑا غیرت مند مرد ہے نا، یہ کہے گا صاحبت ہی پروردگارا فدیے کے طور پہ میری بیوی کو رکھ دے، مجھے معاف کر دے۔ کیا کہے گا ذرا توجہ کرنا، صاحبت ہی میری بیوی کو رکھ دے مجھے، خدا فرمائے گا نہیں۔ پھر کہے گا اگر ایسے نہیں ہو سکتا نا، وہ اخی ہی میرے بھائی کو رکھ لے، مجھے چھوڑ دے، خدا فرمائے گا نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ پھر کہے گا اچھا ایسے بھی نہیں ہو سکتا نا، پھر کہے گا وہ بنی ہی میرے بیٹوں کو رکھ دے، مجھے چھوڑ دے۔ توجہ فرمائے، خدا فرمائے گا نہیں۔ پھر کہے گا میری پوری دنیا کی جمع پونجی جو دولت ہے، شہرت ہے، جو دنیا میں میں نے سب کچھ کمایا تھا، وہ سب کچھ رکھ دے، مجھے چھوڑ دے۔ اگر توجہ میری طرف ہو، اللہ کہے گا کلا ہرگز نہیں۔ لیکن وہاں پہ اللہ ایک سوال آپ سے کرے گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اللہ آپ سے سوال کرے گا، عنی سلطانیہ، کہاں گئی تیری بادشاہی؟ نہیں توجہ فرمائی یہاں پہ نہیں، عنی سلطانیہ، کہاں گئی تیری بادشاہی؟ کہاں گئی تیری بادشاہی؟ بادشاہی کا کیا مطلب ہے؟ سارے کوئی شہباز شریف ہوں گے؟ نہیں توجہ فرمائی یہاں پہ نہیں، سارے کوئی عمران خان ہوں گے؟ بادشاہوں کے بھی جو حالات ہوتے ہیں دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، خدا فرماتا ہے میں تو لوگوں پر دنوں کو بدل بدل کے لاتا ہوں، میں تو دن لوگوں پر بدل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر علامہ کا۔ یہ دیکھ رہے کچھ دن پہلے کیا تھا، عمران خان کے حالات آپ کے سامنے تھے، کتنے سپورٹر بھی بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، اگر عمران کے خلاف بات کر دو تو عوام ناراض ہو جاتی ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ عمران کے خلاف بات کرو عوام ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، نہ عمران نہ کامران، نہ ہی ہم نواز اور نہ ہی کچھ بھی، ہم کسی سیاسی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے رہبر کو حجت خدا کہا جاتا ہے، ہمارے رہبر کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، یہ جتنے بھی سیاسی جو حالات و واقعات ہیں نا، جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے، ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں، شیخ صدوق کی، جو شیخ صدوق آپ کے وہ عالم تھے، وہ مرجع تھے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ فلسفہ غیبت شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ پوچھا گیا کہ قبلہ یہ جو دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، مشکلات آتی جاتی ہیں، دن بدن ہم کہتے ہیں ملک مقروض ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، نفسہ نفسی کا عالم ہو رہا ہے، بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، گھر گھر میں گروپنگ بنی ہوئی ہے، گھر گھر میں گروپ بنے ہیں، کوئی عمران کے ساتھ ہے، کوئی شہباز کے ساتھ ہے، کوئی نواز کے ساتھ ہے، کوئی زرداری کے، توجہ تو فرمائے نا،
حجت خدا کے، یعنی اس کو اس وقت شیخ صدوق اتنا بڑا جملہ فرمایا. شیخ صدوق فرماتے یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. کہا کیوں ہوگا؟ کہا کہ اس وقت ہر زبان پہ ایک وقت آئے گا، ہر زبان پہ ایک ہی جملہ آئے گا، پروردگارہ اس کو بھیج جس کو حجت خدا کہا جاتا ہے. اللہم ہر زبان پہ کیا لفظ آئے گا؟ پروردگارہ تھک گئے ہم ان حکومتوں کو، جو بھی آتا ہے خزانہ خالی ہے. توجہ فرمائے نا، جو بھی آتا ہے خزانہ، یار پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جو بھی آتا ہے خزانہ خالی ہے. آخر ہر زبان پہ، صرف شیعہ کی زبان پہ نہیں ہوگا، شیعہ کی زبان پہ نہیں، ہر بچے کی زبان پہ بھی ہوگا. پروردگارہ اس کو بھیج جس کو تو نے غیبت میں رکھا ہے. اور جب وہ آئے گا جس کو حجت خدا کہتے ہیں، جس کو بقیت اللہ کہتے ہیں نا، فلسفہ غیبت میں شیخ صدوق فرماتے ہیں وہ ایسا عدل و انصاف قائم کرے گا. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اشراط الارض سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ کھیلیں گے. مطلب اشراط الارض کو بھی حق حاصل نہیں ہوگا کہ امام کسی کو بغیر اجازت کے ٹچ لے. توجہ فرمائیے آپ، اتنا بڑا انصاف. جب حجت خدا آئیں گے، نفسی نفسی ہر زبان پہ، ہر زبان پہ نفس، 50 الف سب کچھ رکھ مجھے چھوڑ. خدا فرمائے گا نہیں. اللہ پوچھے گا انی سلطانیہ، کہاں گئی سلطنت تمہاری؟ اچھا سلطنت کیا ہوتی ہے؟ ذرا توجہ کرنا. سلطنت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہی. اب کہیں گے اچھا جی مولانا کے پاس 1000 بندہ آگے بیٹھا تھا، یہ بادشاہی ہے؟ دیکھیں ہر بندہ اپنے مقام پہ بادشاہ ہے. توجہ کرنا، ہر بندہ اپنے مقام پہ، ہر بندہ اپنے مقام پہ بادشاہ ہے. میں مثال دیتا ہوں، سورہ مبارکہ نساء پڑھو، جس میں آپ مردوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. ایسا بادشاہ نہ بننا، ایسے ظلم و ستم نہ کرنا کہ اللہ تمہیں معاشر والے دن روک کے کہے انی سلطانیہ، کہاں گئی تمہاری سلطنت، کہاں گئی تمہاری سلطنت. یہ سورہ قیامہ. اس سے آگے ذرا بڑا جملہ ہے، وہ جملہ ہے کہ من عرف نفسہ. اس طرح متوجہ ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. توجہ فرمانا، میں بالکل رک کے کہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. کیا فرمایا؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. خدا فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے. جو نفس کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ملامت کر رہا. اس میں داد دو یا نہ دو، ان باتوں کو سمجھو تو آپ کے عشرے کا مقصد اور ہدف پورا ہو جائے گا. 3 مشہور نفوس ہیں بیٹھ. کتنے نفوس ہیں جی؟ 3. پہلے نفس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے بولے. پہلے نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس، سارے بولے. پہلے نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس الف والا، نفس امارہ. دوسرے نفس کو سورہ قیامہ میں اللہ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا. دوسرا نفس کون سا؟ نفس لوامہ. کون سا ہوتا ہے؟ لام واو الف، واو کے اوپر شد، میم ہے ما. اگر توجہ فرمائیں، نفس لوامہ. اور تیسرے نفس لوامہ کے بعد بڑا عظیم نفس ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. نفس امارہ کہ ان باتوں پہ ذرا توجہ کرنا. نفس امارہ، انی سلطانیہ، من عرف نفسہ فقد عرف اللہ. سب اپنے اپنے گریبانوں میں اپنے آپ سے مخاطب، آپ اپنے آپ سے مخاطب. نفس امارہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ گندا نفس، غلیظ نفس، برا نفس. کیا بندہ گندا نفس ہوتا ہے؟ غلطی کر کے جو غلطی پہ ڈٹ جائے اس کو نفس امارہ کا پجاری کہا جاتا ہے. غلطی کی نا جی، نماز نہیں پڑھی، اگر کسی نے کہا نماز پڑھ، آگے سے دلیل دینی شروع کر دی، نہیں جی فلاں بندے نے بھی تو نہیں پڑھی تھی نا. اگر توجہ فرمائیں، یہ کیا ہے؟ نفس
امارہ ہے، جھوٹ بولا ہے، بندے نے منع کیا جھوٹ نہ بولا کر، یہ غلط ہے، تو کہتا نہیں آگے سے دلائل دے دی. یہ کیا ہے؟ نفس. تھوڑا بولنے کی کوشش کریں. کسی برائی میں مبتلا تھا، روکا جائے، کوئی برائی کر رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے جی؟ نفس امارہ ہے. اللہ نے نفس لوامہ کا قسم کھائی. یہ برا نفس تو سمجھ آپ کو آ گیا. اللہ فرماتے ہیں دوسرا نفس آپ کا ہے نفس لوامہ. کیا خوبصورت بات ہے، توجہ فرمائیں. اللہ نے آپ کی نفس لوامہ کی قسم کھائی. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ غلطی کرتا ہے نا، غلطی کرتا ہے، غلطی کر کے غلطی پہ شرمندہ ہو جاتا ہے. غلطی کی نا، ایک لفظ ہوتا ہے انگلش میں کہتے ہیں مائنڈ، اردو میں کہتے ہیں ضمیر. اگر توجہ ہو، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مائنڈ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. بندے سے گناہ ہو گیا، گناہ کر کے نا، ایک آسان لفظ کہوں، اپنے آپ سے اس کو گھن آنے لگے، اپنے آپ سے اس کو گھن آنے لگے، اچھا نہیں کیا میں نے. یہ کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے. یہ کون سا نفس ہے؟ حیران پریشان ہو گئے ہیں. یہ کون سا نفس ہے؟ میں جناب مسلم بن عقیل تک آپ کو لے کے جاؤں گا اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو. یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ ہے. یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ ہے. پہلا نفس کون سا؟ نفس امارہ. دوسرا نفس کون سا؟ نفس برے نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. غلطی کر کے غلطی پہ بندہ شرمندہ ہو جائے، اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس. اگر آپ توجہ فرمائیں، موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، نہیں توجہ فرما رہے، آپ ایک سوال کریں کہ شاکر نقوی یہ بتلا موسیٰ کلیم اللہ نے کب خواہش کی تھی کہ کاش کہ میں محمد کی امت میں سے ایک ادنا سا امتی ہوتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، توجہ کرنا بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں میرا اے موسیٰ کلیم اللہ آخری جو نبی آئے گا نا، محمد مصطفیٰ، وہ میرا محبوب ہوگا. اس کی جو امت ہے نا، وہ نیکی کرے گی نہیں، فقط نیکی کا عزم کرے گی. نیکی کرے گی نہیں، نیکی کرے گی نہیں، نیکی کا عزم کرے گی، نیکی پر عازم ہوگی. اللہ اس دائیں کاندے والے فرشتے کو کہے گا جلدی کر، اس نے خواہش کر لی ہے، اس کی خواہش تبدیل نہ ہو جائے، اس کی نیکی کو لکھ دے. حیدری، آپ گھر سے وضو کیا، آپ وضو کر کے تیاری کر رہے ہیں، جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ مجلس سننے. کہاں جانا ہے؟ مجلس سننے. وضو کیا، تیاری کی، ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا، نہیں جا سکے، نہیں آ سکے. جیسے تیاری کی تھی نا، آپ نے تیاری کی، عربی میں کہتے ہیں کتاب مرقوم. آپ نے عزم کیا تھا، اس فرشتے نے آپ کی نیکی کو لکھ دیا. اس نیکی کو کیا کیا؟ لکھ لیا. آپ نے ارادہ کیا تھا. دوسری بات، اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو کیا کہتا ہے؟ کیا جملہ ہے خوبصورت. اللہ فرماتا ہے کیوں موسیٰ نے کہا تھا کاش میں موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتا، محمد کا امتی ہوتا. اللہ فرماتا ہے آخری نبی جو آئے گا نا، محمد مصطفیٰ، جو شافی محشر ہوگا، جو شافی محشر ہوگا. پہلی بات یہ کہ کہا موسیٰ تیری امت گناہ کرتی ہے نا، وہ گناہ پیشانی پہ لکھا جاتا ہے. وہ گناہ کہاں لکھا جاتا ہے؟ پیشانی پہ لکھا جاتا ہے. جس گھر میں گناہ ہوتا ہے دروازے پہ لکھا جاتا ہے. کہا موسیٰ کلیم اللہ وہ جو امت آئے گی نا، اس امت کا گناہ سامنے نہیں لکھا جائے گا. اللہ کہتے اس گناہ کو چھپا کے رکھو کہ یہ محمد کا امتی ہے. یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کو پسند آئی. اور تیسری بات، جب اللہ نے فرمایا موسیٰ نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دی جاتی ہے. تیسری بات فرمایا اگر محمد مصطفیٰ کی امت کا امتی جو ہے نا گناہ کرتا ہے نا، تو کہا موسیٰ کلیم اللہ اس امت کا 9 گھنٹے تک گناہ لکھا نہیں جائے گا. کتنی دیر تک گناہ نہیں لکھا جائے گا؟ کتنی دیر تک گناہ نہیں لکھا جائے گا؟ 9 گھنٹے تک لکھا نہیں جائے گا. 9 گھنٹے تک اللہ اس کو بیدار کر رہا ہے. گناہ کر لیے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے. خدا تیری توبہ کو 9 گھنٹے تک گناہ. پھر موسیٰ نے کہا کاش کہ میں
محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہوتا. ایک بات یہ، نفس لوامہ غلطی کی، غلطی کر کے شرمندہ ہو جائے نا، اسی کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا یہ بتائیں اللہ کو انسان کی کون سی ادا پسند آتی ہے؟ اللہ کو کون سی ادا انسان کی پسند آتی ہے؟ مولا امیر نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا جب تم سے غلطی ہو جائے نا، غلطی کر کے غلطی پہ شرمندہ ہو جا، تیرے خدا کو تیری یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، خدا اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے توبہ کی ہے میں اللہ تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. اگر آپ کہیں کیسے جی کوئی مثال دیں، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے ذرا سننا. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے، ایک مثال دوں گا، کتاب کا نام دیتا ہوں، جوانوں اس کا PDF بے شک نکال لے گوگل سے. ارشاد القلوب. ایک جوان بڑے گناہ کرتا تھا، آنکھوں سے گناہ، زبان سے گناہ، کانوں سے گناہ، ہر وقت گناہ میں مبتلا تھا، ہر وقت گناہ میں مبتلا تھا. جب بار بار گناہ کرتا، بار بار گناہ کرتا، روح قبض ہو رہی تھی، حالت نزا میں تھا. کس میں تھا جی؟ جب روح قبض ہو، اس کو حالت نزا بھی کہتے ہیں، اس کو جان کنی بھی کہتے ہیں، اگر توجہ فرمائیں، اس کو احتضار بھی کہتے ہیں. جان کنی کے عالم میں تھا. اب جوان رو رہا تھا، ماں سامنے بیٹھی تھی. ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ماں میں نے اپنی ان آنکھوں سے گناہ کیے ہیں، ماں میں نے اپنی اس زبان سے گناہ کیے ہیں، ماں میں ان کانوں سے بھی گناہ کرتا رہا، ماں میں ان پاؤں سے بھی گناہ کرتا رہا. تو ماں کہتی ہے کیا ہو گیا؟ کہا ماں میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، اس ماں کو بھی سلام ہے، مجھے غسل دلوانا، مجھے کفن دلوانا، میرے پاؤں میں رسی ڈال کے بیت اللہ کی طرف گھسیٹنا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا پروردگارہ تیرے مجرم کو لے کر آ رہی ہوں، تیرے مجرم کو لے کر آ رہی ہوں. بڑی زبان سے گناہ کرتا تھا، آنکھوں سے گناہ کرتا تھا. شریعت میں وصیت کرنا مستحب ہے، عمل کرنا واجب ہے. وصیت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. عمل کرنا کیا ہے؟ قسم بخدا یہ جو آج ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہے نا، شیعہ قوم گروپوں میں ڈیوائیڈ ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے. ہم آپس میں جو ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، یہ ماتمی ٹولہ ہے، یہ نمازی ٹولہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم قرآن اور اہل بیت سے دور ہیں، قرآن اور اہل بیت سے دور ہیں. اگر ہم قرآن اور اہل بیت کے قریب آتے تو پھر ہم کبھی نہ کہتے یہ ماتمی ہیں تو یہ نمازی ہیں. ہر ماتمی عزادار ہوتا ہے، ہر عزادار ماتمی ہوتا ہے. زین العابدین مولا 35 سال خون کے آنسو رونے والا امام تیرا ایک ہی وقت میں سب سے بڑا عزادار بھی ہے اور سب سے بڑا عبادت گزار بھی ہے. تم نے ڈیوائیڈ کر دیا، جو نماز پڑھے گا تو وہ مقصر ہو جائے گا. وہ جوان رو رہا تھا، ماں کو بھی سلام. ماں نے کہا بیٹا حکم، بیٹا بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہا کہ جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، غسل کفن دلوا کے نا میرے دونوں پاؤں میں رسی ڈالنا، بیت اللہ کی طرف گھسیٹنا. اب جوان چلا گیا، ماں نے غسل دلوایا، کفن دلوایا، دونوں پاؤں میں رسی ڈال کے بیت اللہ کی طرف گھسیٹتی جاتی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی جاتی پروردگارہ تیرے مجرم کو لے کر آ رہی ہوں، تیرے گناہگار کو لے کر آئی. سنو گے یہ نفس لوامہ ہے، یہ نفس لوامہ ہے. عاطف غیبی سے آواز آتی ہے مستور اس کے پاؤں سے رسی کھول دے، اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، میں اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا ہے. حیدری
اور پھر جو جوانی کی توبہ ہے، آقا امام خمینی علیہ الرحمہ کیا فرماتے تھے؟ در جوانی توبہ شیوہ پیغمبریت، جوانی کی توبہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ بندہ جنگل میں رہ کے غیبت سے بچ سکتا ہے، بندہ جنگل میں رہ کے حسد سے بچ سکتا ہے، بندہ معاشرے میں رہ کے اپنے آپ کو ان کبیرہ گناہوں سے بچائے، صغیرہ گناہوں سے بچائے، وہ بندہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ غلطی کر کے غلطی پہ شرمندہ ہو جائے، غلطی کی نا، مجلس میں آئے تھے وضو نہیں کر سکے تھے وضو، لیکن آپ یہ جو سنتے ہیں، جب پتہ چلا نہیں میں مجلس میں آیا ہوں، چودہ کے پاس بیٹھوں گا نا، بڑی شرمندہ ہو کے بیٹھے، نہیں مجھے وضو کر کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، 14 کو اس وقت تک بندہ چھو نہیں سکتا جب تک پاک نہ ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جب یہ چیزیں سوچ کے اس کو شرمندگی ہوگی، یہ کیا نفس لوامہ ہے، یہ کیا ہے نفس، اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ تیسرا نفس کون سے؟ نفس مطمئنہ، بیدار ہو کے سننا، نفس مطمئنہ کا سب سے پہلے صادق مولا فرماتے ہیں نفس مطمئنہ ہم 14 کو ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کس کو ہوتا ہے؟ 14 کو ہوتا ہے۔ لیکن کیا کیٹیگریاں ہیں؟ کہا نفس امارہ کو چھوڑ کے اب نفس لوامہ پہ آگے، واجبات کے پابند ہو گئے، حرام کاموں کو چھوڑنا شروع کر دیا، حسد چھوڑ دیا، بخل چھوڑ دیا، کینہ چھوڑ دیا، کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا۔ صادق مولا فرماتے ہیں قسم بخدا تو نفس لوامہ سے اگلی کلاس میں چلا گیا۔ کہا جب تمہاری روح قبض ہوگی نا، ملک الموت تمہیں کیا کہہ کے پکارے گا؟ ملک الموت تمہیں کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کے نہیں پکارے گا، تمہیں ملک الموت کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جلدی تیار ہو جا، 14 تیرے انتظار کر رہے ہیں، جلدی تیار ہو جا، جلدی تیار ہو جا۔ آج ایک ہمارے بہت پیارے محسن، ہمارے بھائی، بڑے عظیم انسان کشمیر کے، وہ کسی زمانے میں طالب علم بھی رہے، قبلہ علامہ سلامت قاظمی صاحب، وہ دارالفنا سے دارالبقاء میں چلے گئے۔ یہ کیا پتہ ہے زندگی کا؟ ہر بندہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بزرگوں بھائیوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا رابر نے کیا فرمایا تھا؟ رابر نے فرمایا دنیا میں مشن چھوڑ کے جاؤ، دنیا میں کیا چھوڑ کے جاؤ؟ مشن چھوڑ کے جاؤ۔ دنیا سے چلا گیا، اور کل کا یا پرسوں کا واقعہ، ایک ماتمی جوان، ہمارے اسلام آباد میں ایک ماتمی جوان ماتم کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ یہ جو لوگ آپ کو علماء سے دور کرتے ہیں، یقین جانے میں جملہ سنیں گے آپ جوانوں کے ایمان کو تقویت ملے گی۔ ذمہ داری سے بات کر دوں، ہمارے بہت بہترین استاد بھی ہیں، عظیم شخصیت ہیں، ہمارے ادھر بیریہ ٹاؤن میں خطیب جمعہ ہیں قبلہ علامہ زاہد زودی صاحب، انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ، ایک واقعہ سنایا۔ یہ ماتمی کون ہوتا ہے؟ ذرا سننا، یہ ماتمی کون ہوتا ہے؟ ہم تو ڈیوائیڈ ہو گئے، یہ ماتمی ہیں اور یہ نمازی ہیں، اور ہمارا قصور آپ کا کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے، علماء نے حق بتایا ہی نہیں ہے۔ آغا زاہد زودی جامع کوثر کے بہت سینئر مدرس ہیں، انہوں نے کتنا پیارا جملہ کہا، وہ کہتے ہیں، کیا خوبصورت جملہ، کہتے ہیں ایران کے اندر ایک آیت اللہ تھے نا، ماتمی جو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کہتا ہے، جو اپنے سینے پہ ماتمی ماتم کرتا ہے نا، ہاتھ مارتا ہے نا، وہ سنیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک آیت اللہ، وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے نا، ان کے سب کہتے چلے ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ آیت اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤ، مجھے وہاں لے جاؤ جہاں ماتمی ماتم کرتا ہے، مجھے وہاں لے جاؤ جہاں ماتمی ماتم کرتا ہے۔ کہا جب ماتمی ماتم کرتا تھا، وہ آیت اللہ جس جگہ پہ اس شخص کے ماتمی کے پاؤں ہوتے تھے، جوتے ہوتے تھے، ان کی نیچے والی خاک اٹھا کے منہ میں ڈالتے تھے، کہتے اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا۔
یہ کون سا ماتمی ہو، یہ کون سا ماتمی ہو نا، یہ وہ ماتمی ہو، یہ وہ ماتمی ہو جس ماتمی نے سجاد مولا کا دل نہ دکھایا ہو، یہ وہ ماتمی ہو نا جو فیصلے کرنا شروع کر دے، یزید والی باتیں کرے یا پھر جعفر جتوئی والی باتیں کرے۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ماتمیوں کے لیے جہنم نہیں ہے، جو تقابل کرنا شروع کر دے۔ عزیزان محترم قدر یاد رکھنا، یہ جو کہا گیا تھا ماتمیوں کے لیے جہنم نہیں ہے، یہ جو باتیں جو جعفر جتوئی کرتا ہے، نہ اس کو مولانا کہتا ہوں، نہ اس کو قبلہ کہتا ہوں، نہ اس کو علامہ کہتا ہوں، جاہل مطلق یہ باتیں کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ جاہل کی باتیں ہیں۔ یہ بات کس نے کہی تھی کہ فویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے جہنم ہے؟ اب پڑھ لے خطبہ عاشور امام حسین علیہ السلام کا، یہ یزید ملعون نے کہا تھا۔ تیرا قرآن حسین کہہ رہا ہے کہ نمازی کے لیے جہنم ہے، تیرے قرآن نے یہ تو نہیں کہا شرابی کے لیے جہنم ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یزید نے کہا تھا۔ کہا یہ تو قرآن نے نہیں کہا۔ اللہ کے قرآن شرابی کو کیا کہتا ہے؟ ام الخباثت، خباثت کی شراب کو کیا کہتے ہیں؟ ماں کو، خباثت کی ماں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، نفس ہمارا غلطی پہ ڈٹ جانا، نفس لوامہ غلطی کر کے جھک جانا، شرمندہ ہو جانا، اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ حق سچ سن کے حق سچ پہ عمل کرنا، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے میرا، جیسے کوفہ کے اندر سارے نفس امارہ کے پجاری تھے، کوفہ میں سارے نفس کس کے پجاری تھے؟ نفس امارہ کے پجاریوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ ایک اور قرآن کی سورہ، جس سورہ کا نام ہے سورہ مدثر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے میرے بزرگوں بھائیوں؟ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، تبلیغ کی بات پر ہو سکتا ہے بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی مجلس، اور یقین جانے مجلس کی روح یہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بندہ بیدار، اب تھوڑی دیر کے لیے نا بندہ یہاں سے جب اٹھے نا تو آپ کو پتہ چلے میرے کندھوں سے کافی بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ فزت برب الکعبہ، آج قسم با خدا فزت برب الکعبہ، آج جیسے مولا علی نے فرمایا تھا میں مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب کوئی حق بیان کرتا ہے نا، حق سن لیتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے کہ آج میں اپنے مقصد میں۔ آخری تین باتیں سننا، نفس امارہ کے پجاری کے ساتھ ہوگا کیا؟ نفس امارہ کے پجاری کے ساتھ ہوگا کیا؟ جب جہنم میں جائے گا نا، اس سے سوال کیا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا؟ ما سالکم فی سقر، کون سی چیز تمہیں سقر میں لے کر آ گئی؟ توجہ کرنا، کون سا گناہ کیا؟ جب جہنم کی آگ میں جھلس رہا ہوگا، پوچھا جائے گا کون سا گناہ کرتے تھے آج تم جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہو؟ سننا جو نماز کا مقابلہ کرواتے ہو، آگے سے پہلا جواب دیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہ چھوڑنا، نماز تیری نماز رہ جائے نا، مسلم کی جوڑی کا جملہ یاد کیا کر جو حارث کو کہا تھا، کمینہ پوری رات تو نے ہمیں ستونوں کے ساتھ باندھ کے رکھا، ہماری فجر کی نماز قضا ہو۔ قالوا لکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر کہیں گے دوسرا کون سا گناہ ہے؟ قالوا لم نکو من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ مسکین کو کھانا کھلانا بہت ہے، اس میں نہیں جاتا، وقت آپ کرو۔ اور آخری بات یہاں پہ، آخری بات جس میں ہم ہر بندہ ان باتوں میں، جب مجلسوں میں جاتا ہے وہاں بھی ان باتوں میں مصروف ہوتا ہے، کہیں جا کے بیٹھتا ہے وہاں بھی ان باتوں میں مصروف ہوتا ہے، تربیت کی کمی ہے، ذرا سننا۔ آخری بات بڑی قابل توجہ ہے، اگر یہ چیز میرے اندر ہے اس کا مطلب ہے میں بھی نفس امارہ کا پجاری ہوں، آپ کے اندر ہے، آپ بھی نفس امارہ کے پجاری ہیں۔ اگر میرے اندر کوتاہی ہے مجھے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تواب الرحیم ہے۔ تیسری بات کا، کیوں جہنم میں آئے ہو؟ کون سا تم نے گناہ کیا؟ اب تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ وہ تیسری بات کہتے ہیں وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیہودہ بکنے والوں کا ساتھ دیتے تھے، جو بیہودہ باتیں بک رہے ہوتے تھے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، جو بیہودہ باتیں
بک رہے ہوتے تھے، جو بیہودہ باتیں علماء کے بارے میں بک رہے ہوتے تھے ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، جو بیہودہ باتیں علماء حق کے خلاف بک رہے ہوتے تھے ہم ان کے ساتھ ہوتے، جو بیہودہ باتیں علماء حق کے خلاف رابر معظم کے خلاف بک رہے ہوتے تھے ہم ان کا بیہودہ باتیں، اللہ کو بیہودہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ یہ 3 باتیں کہا، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات کیا ہے جی؟ بیہودہ باتیں ہم بکتے تھے۔ یہ بھی بلکہ واضح لکھا گیا کیا جی؟ بیہودہ باتیں بکتے تھے۔ اب خدا کہے گا اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ اللہ کہتا میں تمہیں کہتا تھا نا میں عزیز انتقام ہوں، عزیز انتقام ہوں، میں بڑا انتقام کرنے والا ہوں۔ وہ کیا جملہ ہے چوتھے مولا کا؟ چوتھے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ بندے ایسے جب لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں نا، ہم آخر میں کہتے ہیں خدایا تو فیصلہ کر۔ سجاد مولا نے فرمایا نہ کہا کر کہ خدایا تو فیصلہ کر، تیرے عقیدے میں خدا عادل ہے، یہ کہا کر پروردگارا تو اپنا عدل نہ کرنا، تو اپنا عدل نہ کرنا، تو اپنا ہم پہ فضل کرنا، تو اپنا ہم پہ فضل کرنا۔ بس آزادارو، کوفہ والے جو تھے نا، کوفہ والے نفس امارہ کے پجاری تھے۔ مسلم کو بلایا، 12,000 مقتل لہوف میں 12,000 خط لکھے گئے ہیں۔ کتنے خط لکھے گئے؟ توجہ کرنا، کتنے؟ 12,000 خطوط لکھے۔ کس نے؟ کوفہ والوں نے۔ کس کو بلایا؟ سفیر حسین کو بلایا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، کوفہ والوں نے کس کو بلایا تھا؟ مسلم بن عقیل کو۔ حالت کیا کی؟ یہ بھی قابل توجہ بات آج ہم جگہ جگہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم قل لولیک، ہر مجلس میں دعا مانگتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ امام کو بلاتے تو ہے نا، لیکن اپنا کردار ایسا تو بنانا امام کا سامنا کر سکے، ایسا کردار تو ہمارا ہو نا۔ یہ نہ کہ جب امام آئیں آپ کو ایسے کتنے لکھا گیا، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، جمال منتظر میں لکھا گیا ہے، اپنے اٹھ کے کہیں گے نہیں یہ تو امام ہے ہی نہیں، اپنے کہیں گے، پھر امام ان پہ تلوار بھی اٹھائیں گے۔ بس آزادارو، مسلم بن عقیل، مولا علی فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ جب مکہ پہنچے نا، مولا علی فرماتے ہیں اپنی بہن زینب سلام علیہا سے، بہن زینب آپ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ کہا بہن مشورہ چاہتا ہوں۔ کہا بھیا مجھ سے مشورہ کیوں چاہتے ہو؟ آپ کے سر پر بابا علی کا امامہ ہے، مشورہ چاہتا ہوں۔ کہا نہیں بہن، اگر میرے سر پر بابا علی کا امامہ ہے نا تو آپ کے سر پر بھی ماں زہرا کی چادر ہے۔ 3 ہستیوں پہ بڑا فخر تھا تیرے حسین مولا کو، 3 ہستیوں پہ، ایک تھے جناب حنفیہ، دوسرے تھے مولا عباس، اور تیسرے تھے جناب مسلم بن عقیل۔ بڑا فخر تھا۔ بس عزادارو آؤ سب مل کے اپنے خدا کو پکاریں، سب مل کے جتنا ہو سکے بآواز بلند اپنے خدا کو پکاریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک کو صحیح نہیں، آپ کے ساؤنڈ صحیح نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب مل کے پڑھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
بآواز بلند اپنے خدا کو پکاریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا صریخ المستصرخین، اے فریادوں کو سننے والے میرے اللہ، یا غیاث المستغیثین، اے استغاثوں کو سننے والے میرے اللہ، اے میرے اللہ تو نے خود حدیث قدسی میں فرمایا زباں پہ دعا ہو آنکھوں میں آنسو ہو میں اللہ دعا رد نہیں کرتا، جتنا بآواز بلند اپنے خدا کو پکار سکتے ہیں بآواز بلند پکاریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مولا حسین بن سلام پڑھے السلام علی حسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اگر رونا نہ تو یہ روایت خود اپنی آنکھوں سے پڑھی گئے، روایت کے الفاظ ہیں جب بھی مومن روتا ہے، جب بھی مومن گریہ کرتا ہے، اس کو جناب سیدہ خود آ کے رومال دیتی ہے، اس کو جناب سیدہ خود رومال دیتی ہے، اس کو جناب سیدہ فرماتی ہے تو میرے حسین کو رو رکھا ہے، میرا حسین تڑپتا رکھا، اجرکم اللہ، ازادر رو لیا کرو، کچھ دنوں کا مہمان ہے حسین مولا، اور آج آؤ سارے مل کو اس بی بی کو پرسا کو، جس بی بی کو جناب رقیہ کہا جاتا ہے، جو بڑی مظلومہ بی بی ہے، وہ اتنی وفادار بی بی تھی، جب 10 محرم کو عباس مولا کے بازو کٹ گئے تھے، بی بی نے حسین مولا کا زلجنہ تیار کر دیا، جب حسین مولا زلجنہ پہ بیٹھنے کے لیے آئے، مقتل میں جانا تھا، حسین مولا نے دیکھا میرا زلجنہ تیار ہے، حسین مولا نے فرمایا میرے عباس کے بازو کٹ گئے ہیں، میرا زلجنہ کس نے تیار کروایا؟ عددر سنو گے جملہ، پاس بی بی رقیہ کھڑی تھی، اجرکم اللہ اعظم اللہ اجورنا وَأَجُورَكُمْ۔ ساؤنڈ والے بھائی اللہ تمہیں طولانی زندگی عطا فرمائے۔ عزادار ہوا کیا؟ فرمایا زلجنہ کس نے تیار کیا؟ بی بی رقیہ فرماتی ہیں مولا میں نے آپ کا زلجنہ تیار کر دیا۔ زلجنہ کا طریقہ رقیہ تم نے کس نے سکھایا؟ فرمایا مولا آج رات کو میرا باب العبائد میرا عباس میرے خیمے میں آیا تھا، میرے عباس نے مجھے کہا تھا، میرے عباس نے مجھے کہا تھا میرے مولا حسین پہ مشکل وقت آ گیا، ہاں میرے بازو کٹ جائیں گے اور رقیہ میرے بھائیا کا زلجنہ تیار کرنا۔ حجرکم اللہ
سارے مل کے بی بی رقیہ کو پرزہ دو۔ بی بی رقیہ کا بڑا نقصان کربلا میں ہوا ہے، حضرت بی بی رقیہ کا بڑا نقصان کربلا میں ہوا ہے۔ ابھی ایک جملہ کہا تھا، جوانو نماز قضا نہ کیا کرو جب بھی نماز رہ جائے۔ آج یہ سننا، نفس لوامہ رکھنا۔ کیا کہا تھا جب مسلم کی جوڑی کو صبح حارث ملعون درہ کنار درہ کے دریا کے کنارے لے کے جا رکھا تھا، اس ظالم نے کیا کیا تھا؟ ایک شہزادے کو ادھر سے بالوں سے پکڑا تھا، ایک شہزادے کو بالوں سے پکڑا تھا، یہ ظالم گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا۔ جب دریا کے کنارے پہ لے کے جا رہا تھا، ہائے بھائیوں میں کتنا اتفاق تھا، کتنی محبت تھی۔ بڑا کہتا تھا پہلے مجھے مار، میں چھوٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے مار، میں بڑے کو مرتا دیکھ نہیں سکتا۔ عددر ظالم جب یہ منہ پہ تماچے مار رہا تھا، اب شہزادے کہہ رہے ظالم تو نے ہمیں پوری رات ستون کے ساتھ باندھ کے رکھا، ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر فرمایا حسین مسلم کو کوفہ بھیج دے، کہ پیچھے 2 علی بچ جاتے ہیں، کہ ایک علی کا تو ذمہ لے لے، ایک علی میرے حوالے کر دے۔ فرمایا عباس جانے تو حسین تو جان، سجاد جانے میں زینب جانو، اجرکم اللہ۔ حسین مولا نے فرمایا مسلم کوفہ چلا جا، مسلم تو کوفہ چلا جا، عدد روزہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، مسلم تو کوفہ چلا جا۔ حسین مولا نے جب فرمایا مسلم تو کوفہ چلا جا، مسلم مولا نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ان حالات میں مجھے کوفہ مت بھیجیے، مجھے کوفہ مت بھیجیے، مولا آپ کے ذات پردےدار ہے، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ فرمایا مولا فرماتے میں امام ہو کے کہتا ہوں تو کوفہ چلا جا۔ نفس امامت آیا، مسلم نے گردن کو جھکایا، کوفہ کا رخ کیا، پھر امام فرماتے مسلم اکیلا نہ جانا، ساتھ محمد و ابراہیم کو بھی لے جانا، ساتھ محمد ابراہیم کو بھی لے جانا۔ عزادار سنبھل کے سنیے گا، مسلم کوفہ آ جاتے ہیں، اب وقت کم ہے، مسلم جب کوفہ آ جاتے ہیں، عزادار ہوا کیا، ایک وقت آیا مسلم کو ظالموں نے گرفتار کیا، جب ظالموں نے مسلم کو گرفتار کیا نا، عزادار جب مسلم کو گرفتار کیا، ابن زیاد ملعون نے کیسے گرفتار کروایا مسلم مولا کو، ایک گڑا کھدوایا گیا، مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ جب مسلم گڑے میں گر جاتے ہیں، عزادار کوئی تیر مار رکھا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، جب تیر اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، تیرے مسلم مولا کی یہ جملے تھے، کاش میرا عباس ہوتا،
کاش میرا علی اکبر ہوتا، کاش میرا قاسم ہوتا۔ آخر ظالم نے کیا کیا؟ مسلم کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیے، گلے میں توک ڈال دیے، مسلم کو گرفتار کر لیا۔ اگر جب مسلم کو گرفتار کیا، آخری وقت آ گیا، مسلم کو جب آخری وقت آ گیا، ایک ظالم نے جب مسلم مولا پہ مختلف وار کر رہا تھا، روایت کے جو الفاظ ہیں، ایک ظالم نے مسلم کے ہونٹوں کو بھی کاٹ لیا، مسلم کے دانتوں کو بھی توڑ دیا، مسلم کی پیشانی بھی زخمی ہو گئی۔ اب مسلم کو گرفتار کر لیا، دار الامارہ کی چھت پہ لے کے جایا گیا۔ اجرکم علی اللہ، جب مسلم گرفتار ہو جاتے ہیں، گلے میں توک، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں، پھر بھی اس کے باوجود مسلم کی گردن اوپر تھی۔ عزادار یہ کوفہ کا بازار تھا، آج مسلم کے گلے میں توک، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں، ہونٹ کٹے ہوئے، دانت ٹوٹے ہوئے، منہ سے خون جاری تھا، پھر بھی مسلم کی گردن اوپر تھی۔ اگر جن کو رونا نہ تو 1 مہینے کے بعد اسی بازار میں ایک شخص نے سید سجاد کو دیکھا، جیسے مسلم کے گلے میں توگ تھا، ایسے سجاد مولا کے گلے میں توگ تھا، جیسے مسلم کے ہاتھوں میں زنجیر تھے، سجاد مولا کے ہاتھوں میں بھی زنجیر تھے، جیسے مسلم کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، سجاد مولا کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جیسے مسلم کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، سجاد مولا کے بھی ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ فرق کیا تھا؟ مسلم کی گردن اوپر تھی، سجاد کی گردن نیچے تھی۔ اس شخص نے آگے کہا، اے قیدی تیرے اوپر میرا سلام، لیکن 1 مہینہ پہلے میں نے اس بازار میں مسلم کو دیکھا تھا، مسلم کی گردن اوپر تھی، تیری گردن نیچے ہے۔ آج سجاد مولا طلب کے فرماتے ہیں، او دیکھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم کے ساتھ نہ بینے دی، مسلم کے ساتھ نہ پھپیاں تھی، میں گردن کو کیسے اوپر کروں، میرے ساتھ پھپی زینب بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ، جب میں کہوں گا تو پھر لے کے آنا عزادارو، بس عزادار میرے مولا کے مسلم مولا کو ظالموں نے دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ مسلم مولا فرماتے ہیں، ظالموں مجھے پانی پلا دو، عزادار روایت کا ضامن ہو، مجھے ظالموں پانی پلا دو۔ جب مسلم نے کہا مجھے پانی پلا دو، عزادار مسلم نے پانی مانگا، ان ظالموں نے جب پانی دیا، مسلم پانی پی رہے تھے۔ عزادار جس پیالے سے مسلم مولا پانی پی رہے تھے نا، مسلم کا سارا خون اس پانی کے پیالے میں گر گیا۔ مسلم نے جلالت کے لہجے میں اس پانی کو اٹھا کے دیوار سے مار دیا۔ اب یہ جملہ کیوں کہا ہے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب جب دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لے کے جایا گیا، ایک ظالم نے باند ماری، مسلم نے جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرا مولا حسین آپ سلام، مولا حسین کوفہ مت آئیے گا، مولا حسین کوفے والے اچھے نہیں ہیں۔ اب جیسے مولا نے مسباند ہماری مسلم مولا زمین پہ گئے، اب مسلم مولا کی زوجہ کو مسلم مولا کی زوجہ کو سب مل کے کہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ عزادار مسلم مولا کی ایک بیٹی تھی جس بیٹی کا نام عاتقہ تھا۔ جب حسین مولا کو خبر ملی عاتقہ کا بابا دنیا سے چلا گیا، حسین مولا نے عاتقہ کو بلایا، مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا۔ اب مسلم مولا عاتقہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے،
اور پھر فرماتے ہیں زینب بہنوں جو آپ کے پاس بالیاں ہیں مجھے لا کے دیجئے۔ عاتقہ کو بالیاں پہنائی، سامنے سکینہ بی بی دیکھ رہی تھی کہ جس کا بھی بابا مارا جاتا ہے اس کو بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ عاتقہ بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی مولا حسین آج آپ ہمارے میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر کے گئے جس طرح یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ حسین مولا فرماتے ہاں عاتقہ تیرا بابا مارا گیا۔ اور یہی بات سکینہ بی بی نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا دی، جس کا بابا بھی دنیا سے چلا جائے اس کو بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ ہائے میں کیسے بیان کروں جب شام غریبہ کہہ دے، جب شام غریبہ کا اندھیرا گیا سکینہ بی بی کے بابا نے زین کو چھوڑا۔ جب سکینہ بی بی کے بابا نے زین کو چھوڑا ادھر سے شمر ملعون آیا، اس نے بچی سے پوچھا تو کون ہے؟ بچی نے فرمایا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اس ظالم نے منہ پہ تماچا مارا۔ یقیناً سکینہ بی بی نے کہا ہوگا بابا جب عاتقہ کا بابا دنیا سے چلا گیا تھا بابا حسین عاتقہ کو تو بالیاں پہنائی گئی تھی۔ بس ادھر آخری جملہ جب یہ بیویاں اسیر ہو کے کوفہ کے بازار میں لائی گئیں، آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں جو مسلم نے پانی اٹھا کے دیوار پہ گرایا تھا، اگر آپ توجہ فرما سکے عزادار میرے مولا کے، جیسے مسلم مولا یہ بیویاں قید ہو کے ان بیویوں میں رقیہ بی بی بھی تھیں، عزادار میرے مولا کے جیسے جاتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ روایت کے الفاظ ہیں جیسے ہی وہاں پہ جناب رقیہ نے دیکھا، بیویوں نے دیکھا کوفہ کا بازار ہے، ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں، ایک روایت میں مسلم کی 2 بیٹیاں لکھی گئیں، ایک روایت میں مسلم کی 1 بیٹی لکھی گئی۔ فرمایا جو دوسری بیٹی تھی نا اس نے جب دیکھا تو کیا ہوا، بابا کے سر کو دیکھا، حضرت بابا کے سر کو کیا جب دیکھا نا تو بی بی نے کیا کہا، جیسے بابا کے سر کو دیکھا بابا کے خون کو دیکھا، اس بچی نے کیا کہا، وہ بچی کہنے لگی اماں مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اماں مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ سامنے زینب بی بی تھی، زینب بی بی کی نظر پڑی مسلم کے سر پر، آواز آنے لگی بی بی آپ پہ میرا سلام، بی بی آپ پہ میرا سلام۔ بی بی ام المصائب نے کہا رقیہ وہ دیکھو سامنے مسلم کا سر ہے، وہ دیکھو سامنے مسلم کا سر نظر آ رہا ہے۔ ادادارو بی بی رقیہ دوڑتی دوڑتی مسلم کے قریب جاتی ہیں، سر کے قریب جاتی ہے، فرماتی ہیں مسلم میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، مسلم میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے تو جب چلا تھا میں نے تمہیں اپنے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام محمد تھا ایک کا نام ابراہیم تھا، ہاں مسلم مجھے بتا میرا محمد کہاں ہے، میرا ابراہیم کہاں